ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے سرکار، جو کچھ ہم نے کرنا تھا سرکار کو اس کا پہلے علم ہو گیا۔ نام لینے سے رہ گئے تو جب سرکار کے سامنے میرا، پھر آپ تو نیک لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگوں کا سیاہ نامہ اعمال پیش ہوا تو کیا کیفیت تھی؟ رونے لگ گئے، زارو قطار ہوئے۔ کس کی خاطر ہوئے؟ اپنی ذات کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، آپ کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے۔ اللہ کریم سب جانتا ہے۔ اللہ کریم نے جبریل امین کے ذریعے اللہ اکبر دریافت فرمایا، میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل میں کیسے نہ رہوں، میری امت اتنا سیاہ کار بدا، یہ جہنم میں جائے گی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ جہنم میں گئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، خود اس رحیم کو اللہ اکبر رحم آیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مقصد ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اصل باور یہ کرایا جانا تھا کہ لوگوں دیکھو کہ میں نے ایسا محبوب بھیجا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ مشقت میں تم پڑتے ہو، مصیبت میں تم پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پر، تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے، صدمہ دکھ جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ تو تسلی دی گئی اللہ کریم کی طرف سے، اے جبریل یہ آیت لے کر جاؤ، یا ایھا المزمل، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو؟ یا ایھا المزمل، یہ اس کا شان نزول ہے، اے کملی کے اوڑھنے والے۔ کیا انداز تھا اپنے محبوب کو بلانے کا، یا محمد نہیں کہا، صفات کے ساتھ بولا۔ کسی بھی قرآن کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اللہ کریم نے کسی بھی نبی کو پکارا اس کے نام سے پکارا، لیکن جب باری ہے میرے اور آپ کے لجپال آقا کی تو مختلف صفات کے ساتھ پکارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین۔ اللہ اکبر۔ قم اللیل، اے میرے محبوب کو فرما دو، اگر اتنی ہی غمخواری ہے، امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو اس کا دار و مدار آپ کے رات کے قیام پر کر دیا گیا ہے۔ جتنی رات کا حصہ ٹھہریں گے آپ، اتنی حصہ امت آپ کی بخشتی رہے گی۔ اب دیکھیں لجپال کی لجپالی تو دیکھیں نا، ہم آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے یوں پسلی مار رہے ہیں، یوں پسلی مار۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ذرا آپ کا ذوق بڑھا دوں نا، کہیں یہ نہ ہو کہ میری گفتگو کے درمیان آپ بھاگ جائیں۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، یہاں ہمیں گراں گزر رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، نہیں میری بات کو نہ دیکھیں، باتیں کس کی ہو رہی ہیں، بس اس طرف توجہ کریں۔ بات سرکار کی ہو رہی ہے، بات شفیع المذنبین کی ہو رہی ہے، بات شافی محشر کی ہو رہی ہے، ہم تو گناہگار آپ کی طرف۔ اللہ اکبر، مجھے نہ دیکھیں باتیں کس کی ہو رہی ہیں، آپ کے جاگنے پر ٹھہرا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام فرمائے، جبریل خوش ہوئے، اگر یہی بات ہے تو مجھے تو کوئی امتی کڑوا نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہے اس کا نامہ اعمال سیاہ کیوں نہیں ہے، کتنا برا کیوں نہیں ہے، میرا امتی ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا غلام ہے۔ نیک تو نیک ہو گئے نا، وہ میرا ہے، مجھے کوئی، میں کسی کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھتا، لہذا میں اللہ کریم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ساری ساری رات جاگوں گا تاکہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے۔ سمجھ آ گئی؟ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، ساری رات۔ حتیٰ کہ جاگنا جب شروع کیا تو حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ او ساقاہ، آپ کی پنڈلیاں اور پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گئے۔ خود اس کریم کو کرم آ گئے، اے حبیب ہم نے آپ کو اس قدر مشقت میں تو نہیں کہا تھا، اے مولا پھر میری امت کیا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، اے حبیب قیامت کے دن تیری امت تیرے حوالے کر دی جائے گی، قیامت کے دن تیری امت تیرے غلاموں کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس بات کو چلو کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر موضوع کی طرف۔ تو جب ہماری خاطر تو وہ ساری رات جاگے، آج اگر ہم جامع مسجد ولی داد کے انتظامیہ کی دعوت پر
میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت علامہ کے خوبصورت بیان میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بور نہیں محسوس کرنا. کہیں یہ نہ ہو کہ میرے آقا کہہ دیں کہ میں تو تیری خاطر ساری رات جاگا تھا. ایسا نہ ہو پھر. کیا بکنا. سبحان اللہ یا رسول اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کہیں جامع مسجد ولیدار میں میرا اور میرے محبوبوں کا میرے غلاموں کا ذکر ہو رہا تھا, تجھے آدھا گھنٹہ برداشت نہیں ہوا بیٹھنا ہمارا ذکر سننے کے لیے, تو مجھے ہمیں تو دیکھ, ہم تیری خاطر ساری رات جاگا کرتے تھے. ہمارے پاؤں سوج گئے, ہماری پنڈلیوں پر بھرم آ گیا, لیکن ہم پھر بھی باز نہیں تمہاری خاطر. پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا شوق سے بیٹھے. سمجھ آ گئی؟ ذوق سے بیٹھے. یہ نہیں ہو, ایسا نہ ہو کہ قیامت کو بن ہمیں اگر یہی سوال پڑ گیا تو کہیں رسوائی کا سامنا. ہاں ہم اس قدر جو ہے ذوق سے بیٹھیں, شوق سے بیٹھیں, اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے محبوب کا ذکر سنیں تو سوال جب ہو یا رسول اللہ ہم آپ کی ذات کی خاطر ہم نے بڑے ذوق سے شوق سے محبت سے جتنی رات آپ کے متعلق گفتگو ہوتی رہی ہم آپ کا وہ سنتے رہے. پھر کیا ہوگا جب اللہ کریم فرمائے گا اللہ اکبر ما صنعت لے امت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بتا تیری امت کے بارے میں کیا کروں میں. وہ جیسے ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ داخل کراتے تو میں استاد صاحب کہتے ہیں اس کا نام آپ تو بتا میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھی, تو ہمارا نامہ مال بھی تو ایسے ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی اے حبیب جب امت تیرے حوالے کر تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر لے, تو میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوں گے. حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کہ چہرہ اس قدر چمک جائے گا کہ سورج بھی شرما رہا ہوگا. سورج بھی شرما رہا ہوگا. پھر کیا فیصلہ کریں گے؟ غور ہے, توجہ کریں ذرا, سبحان اللہ کہہ کے توجہ کریں. وہ حدیث بخاری کے دو ایک الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی جو ہے تازہ ہو جائے گا. اے اللہ جب تو نے میری امت میرے حوالے کر دی ہے نا, میرا فیصلہ بھی سن. وَالصَّالِحُونَ لَكَ وَالطَّالِحُونَ لِي, نیک تیرے ہو گئے گناہگار میرے ہو گئے. نیک تیرے وہ تو بخشے جائیں گے نا آپ جیسے, اور گناہگار میرے ہو گئے ہم جیسے گناہگاروں کو. میرا یہ موضوع نہیں تھا آپ کے ذوق کو ذرا بڑھانے کے لیے تاکہ میری تقریر کے دوران آپ بھاگ نہ جائیں, صحیح بات تو بتا. اس قدر سرکار کی شفاعت میں لطف ہوگا. وہ جو والصالحون ہوں گے ان میں سے نیک لوگ دوڑے آئیں گے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. حضور حدیث بخاری کہیں گے یارو او گناہگارو ایک دو گناہ ہمیں بھی دے دو. بات پلے پڑ رہی ہے نا, ایک دو گناہ ہمیں بھی. بھائی گناہ یہاں قیامت کے دن لوگ تو گناہوں سے ڈر رہے ہیں, تم لینا چاہتے ہو. ہاں اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ جو لذت شفاعت مصطفیٰ میں وہ ہمیں ابھی تک نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. جو شفاعت مصطفیٰ میں لذت ہے یعنی ہم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. اس کریم کے غلاموں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ذوق سے بیٹھے گا, شوق سے بیٹھے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ موضوع ہے آج کا جو ہے عنوان ہے اس محفل کا, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. ساتھ ہی قبلہ استاد صاحب مجھے بتا رہے تھے یہاں بابا جی کی قبر ہے, بڑے نیک ولی ہیں حضرت پیر بابا عظمت اللہ صاحب. ولیوں کا مظاہر ہے, آپ اتنا تو دونوں کا برتباس نہیں ہو سکتے. اتنا پہلے بھی آپ کو میں نے تھوڑا سا ذوق دلا کے پابند کیا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بات کریں. اللہ کے ولی جب زندہ ہوتے ہیں ان کی تب بھی کرامات ہوتی ہیں, تب بھی وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر لاتے ہیں. جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا میں رہنے سے زیادہ ان کا فیض ان کی قبر میں ہو جاتا ہے. وہ زیادہ لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں, زیادہ لوگوں کی سفارش کرتے ہیں, زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. حدیث کے بعد ولی کی کیا شان ہے, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کرامات بیان کرتے ہیں نا ولیوں کی, تو مجھ جیسے لوگ اپنے عقل پر سوچتے ہیں کہاں سیاکار, کہاں وہ قرب الہی حاصل کرتے ہیں.
جن کا دن رات اللہ کو منانے میں لگ جاتا ہے، جن کی صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ سنتے ہیں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں اللہ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں اس کے سوال کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے ہم